اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرورت کے پیش نظر ہمارے علماء نے کتب اصول، کتب فقہ اور کتب عقائد کو مدون کیا۔ اس کے اصول و ضوابط بنائے، ابواب اور فصول میں ان کے مسائل کو ذکر کیا، اور انہوں نے اس علم کو جو دلائل تفصیلیہ سے احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت کا فائدہ دے، فقہ کا نام دیا۔ اور جو علم احکام کی افادیت میں اجمالی طور پر ادلہ کی حالتوں کی معرفت کا فائدہ دے، اسے اصول فقہ کا نام دیا۔ یعنی فقہ میں دلائل تفصیلیہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اصول فقہ میں اجمالی طور پر دلائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ فقہ میں تفصیلی دلائل، اصول فقہ میں اجمالی۔ اصول شرع جو ہیں وہ آپ نے پڑھا ہے، 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ اصول فقہ کے اجمالی دلائل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے احوال سے اجمالی طور پر اس کی معرفت ہو۔ مثلا قراءات شاذہ اگر ثقہ راویوں سے منقول ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، کیونکہ اس قراءات شاذہ کا درجہ حدیث صحیح سے کم نہیں ہے۔ یہ قرآن کی حالت سے اجمالی دلیل ہے۔ قراءت شاذہ اگر ثقہ لوگوں سے منقول ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، کیونکہ اس کا درجہ حدیث صحیح سے کم نہیں ہے۔ حدیث کے احوال یعنی اگر کوئی راوی حدیث روایت کرے اور اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف خود ہی عمل کرے تو یہ اس کی روایت کردہ حدیث پر طعن ہے، اور اس کا مطلب ہوگا کہ وہ یا تو اپنے ظاہر کے موافق نہیں ہے یا منسوخ ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کے احوال، جیسے آپ نے پڑھا، امر وجوب کے لیے ہے، ارشاد الہی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
تو امر وجوب کے لیے ہے جبکہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، اور اگر وجوب سے پھیرنے والا کوئی قرینہ موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوگا، جیسے اذا حللتم فاصطادوا، جب احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، یہ اباحت کے لیے ہے، شکار کرنا واجب نہیں ہے۔ اجماع کی حالت سے بحث، یعنی اجماع، پہلی چیز تو یہ کہ اجماع حجت ہے، اس کی دلیلیں قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں، جیسے لا یجتمع امتی علی الضلالہ۔ دوسری چیز یہ کہ اجماع کی حالت سے بحث ہو، اگر بعد کے زمانے میں کسی چیز پر اجماع ہو جائے تو وہ اجماع پہلے کے اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اجمالی بحث ہے، اجمالی دلیلیں ہیں۔ قیاس کی حالت سے بحث، یعنی قیاس حجت ہے، جیسے ارشاد الہی ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ اس کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ ساتویں صورت ہے قیاس میں کہ قیاس خفی اور قیاس جلی میں اگر تعارض ہو جائے تو عمومی طور پر قیاس خفی کو ترجیح ہوتی۔ یہ 7 صورتیں میں نے بیان کی ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کی اجمالی بحث، اجمالی دلیلوں سے متعلق۔ اور اگر اسی کو اصول فقہ میں لے جائیں تو اس میں کیا ہوگا کہ تفصیلی دلیلیں ہوں گی، اس میں دلائل تفصیلیہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلی صورت میں نے بتائی تھی کہ قرأت شاذہ والی، اس پر تفصیلی دلیل، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کفارہ یمین میں جو روزہ رکھنا ہے وہ پیہم مسلسل رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ایک قرات متتابعات کے ساتھ بھی ہے۔ تو وہاں تو اجمالی طور پر ایک بات کہہ دی گئی تھی، اور یہاں تفصیلی طور پر اس کی مثال دے کر کے، حدیث پیش کر کے اس کو ثابت کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں متتابعات بھی ہے، اس لیے کفارہ یمین کا روزہ مسلسل رکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ ایک دن رکھ لیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن رکھ لیا، پھر ایک ہفتہ بعد ایک روزہ رکھ لیا، یہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ اجمالی طور پہ کہ اگر کوئی راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو اس کے منسوخ ہونے کی علامت ہے وغیرہ ذالک۔ مثلا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ 7 مرتبہ دھلیں گے، لیکن وہ خود ہی اپنی اس روایت کے خلاف عمل کرتے تھے، 3 مرتبہ دھلتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حدیث 7 مرتبہ دھلنے کی جو ہے وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے یا منسوخ ہے۔ یہ تفصیلی دلیل ہو گئی۔ دونوں کی حالت سے بحث، قرآن اور حدیث دونوں کی حالت سے بحث ہو، جیسے امر وجوب کے لیے ہے، اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو، اس لیے اگر قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سننا غور سے، یہ ضروری ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ امر اپنے ظاہر پر ہے وجوب کے لیے، تو یہ تفصیلی دلیل ہو گئی۔ اجماع حجت ہے، اس کی تفصیلی دلیل کہ شرب خمر کی حد جو ہے 80 کوڑے ہیں، اس پر اجماع ہے، صحابہ کرام کا بات کرو۔ بعد کا اجماع یہ پہلے کے اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، جیسے متاع حرام ہے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حرام نہیں، لیکن بعد میں متاع کے حرام ہونے پر اجماع ہو گیا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو اختلاف ہے اس اجماع کی بنیاد پر وہ کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ قیاس حجت ہے، جیسے شراب پینا یہ حرام ہے، کیوں؟ علت سکر کی بنیاد پر، نشہ ہونے کی وجہ سے۔ افیون میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے، اس لیے اسے استعمال کرنا بھی کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ ساتویں صورت میں نے بتائی تھی کہ قیاس خفی کو قیاس جلی پر فوقیت حاصل ہوگی۔ مثلا ایک قیاس آپ نے کیا کہ پھاڑ کھانے والے پرندوں کا جوٹا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پھاڑ کھانے والے درندوں کا جوٹا حرام ہے، دونوں سے بائے بہائم ہیں، دونوں کا جوٹا حرام ہے۔ یہ قیاس جلی۔ قیاس جلی کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف ذہن آسانی سے منتقل ہو جائے، بہت زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے۔ قیاس خفی کہتے ہیں کہ ذہن آسانی سے منتقل نہ ہو، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت پڑے۔ تو یہ تو قیاس جلی ہے کہ پھاڑ کھانے والے شکاری پرندے کا جوٹا کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن قیاس خفی یہ ہے کہ پرندے جب کوئی پانی پیتے ہیں یا اور بھی کچھ کرتے ہیں تو اپنے چونچ سے وہ پانی وغیرہ پیتے ہیں، ان کا لعاب نہیں لگتا ہے، اور درندے زبان سے پیتے ہیں، ان کا لعاب لگتا ہے، تو لعاب لگنے کی وجہ سے ان کا جوٹا کیا ہے، ناپاک ہے۔ اور پرندے چونچ وغیرہ سے پیتے ہیں، لعاب نہیں پہنچتا ہے، اور ان کی چونچ جو ہے وہ ہڈی ہے اور وہ پاک ہے، اس لیے ان کا جوٹا کیا ہوگا، پاک ہوگا۔ یہ کیا ہے، قیاس خفی۔ تو یہ فقہ اور اصول فقہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک میں صرف قواعد اجمالی طور پر دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، اور دوسرے میں تفصیلی دلائل کے ذریعے سے مسائل شرعیہ اور احکام شرعیہ کو بیان کیا جاتا ہے نا۔ یہ بہت بنیادی بحث ہے، فقہ اور اصول فقہ پڑھنے کے لیے ان کا جاننا سمجھنا تفصیلی طور پہ ضروری ہے۔ میں نے انتہائی اجمال کے ساتھ پوری بحث کا خلاصہ پیش کیا ہے، آپ اس کو تفصیل سے بھی کتابوں میں پڑھ کر کے دیکھ کر کے سمجھ لیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ یہ تو ہوا کہ فقہ، ایک علم کا نام فقہ اور دوسرے کا نام اصول فقہ ان لوگوں نے رکھا۔ وَمَعْرِفَةُ الْعَقَائِدِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ، اور تفصیلی دلائل سے عقائد کی معرفت کا نام وہ لوگ کلام رکھتے ہیں، کلام کے ذریعے سے اسے جانتے ہیں، ان لوگوں نے۔ تو اس میں بھی تفصیلی دلائل ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر انسان اپنے عقائد حقہ کو، نظریات حقہ کو ثابت کرنے پر قادر ہوتا ہے، شبہات کے دفاع پر قادر ہوتا ہے۔ اس کا نام علم کلام کیوں رکھا گیا؟ اس کی کئی وجوہ تسمیہ علامہ تفتازانی نے بیان کی ہے نا۔ آپ ہر ایک کا ترجمہ دیکھ لیں، کافی ہوگا ہے نا، بہت زیادہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اتنی تفصیل انہوں نے کر دی ہے نا، جو قدر ضرورت سے زائد ہے۔ تو علم کلام اس کا نام ہے، لأن عنوان مباحث ہی، کیونکہ علم کلام کے مباحث کا عنوان جس سے اپنی گفتگو کا وہ آغاز کرتے تھے، کانا قولہم الکلام فی کذا و کذا۔ اعراب حکائی میں پڑھ رہا ہوں ہے نا، اعراب حکائی کی صورت میں یہ الکلام ہی پڑھا جائے گا، اس لیے، اور اگر خبر کے طور پہ پڑھیں گے تو الکلامہ ہوگا۔ ان کا قول الکلام فی کذا و کذا تھا۔ آج کے دور میں ایک زمانے سے یہ رائج ہے کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو مثلا فقہ کی کتاب لکھتا ہے تو کہتا ہے باب الاذان، باب الصلاۃ، باب الامامہ، فصل فی فلاں،
وغیرہ ذالکہ. لیکن متقدمین جب کتاب لکھتے تھے تو جو بحث ہوتی تھی اس بحث کے آغاز میں لکھتے تھے الکلام فی الصفات، الکلام فی الارادہ، الکلام فی الذات، الکلام فی الاستطاعہ وغیرہ. تو آغاز باب میں وہ الکلام فی قضا و قضا ذکر کرتے تھے، وہیں سے الکلام کو لے لیا گیا اور بعد کی جو چیزیں تھیں مباحث متعین کرنے کے لیے انہیں حذف کر دیا گیا اور اس علم کا نام اسی سے علم کلام رکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ متقدمین کے طریقے پر. یہ پہلی وجہ تسمیہ ہے کہ اس کا نام علم کلام کیوں رکھا. دوسری وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِهِ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا، اور اس لیے کہ کلام الہی کا مسئلہ علم کلام کے مباحث میں مشہور ترین اور بہت زیادہ نزاعی اور بہت زیادہ جھگڑے والا مسئلہ تھا. نزاعی اور نزاع اور جدال کا باعث تھا بہت زیادہ. تو اس میں بہت زیادہ اختلافات اور بہت زیادہ جدال لوگوں کے درمیان ہوتا تھا، اور یہ علم کلام الہی کا مسئلہ بہت ہی مشہور ترین مسئلہ ہے علم کلام کا. اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ما سبق میں پڑھا تھا اس سے پہلے ہی والے صفحے میں ان ذالک اشہر و مباحثہ، کہ علم توحید و صفات یہ مشہور ترین بحث ہے، اس لیے اسے علم توحید و صفات کہا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ کلام الہی کا مسئلہ علم کلام کے مشہور ترین مباحث سے. دونوں میں تعارض ہو رہا ہے. کوئی تعارض دونوں میں نہیں ہے. مسائل علم کلام کی عمومی بحث کے اعتبار سے علم توحید و صفات کا مسئلہ مشہور ترین مسئلہ ہے، لیکن مسائل صفات میں سب سے مشہور مسئلہ جو ہے وہ کلام الہی کا مسئلہ ہے. یعنی صفات کے مسئلے کو مشہور کہا گیا ہے کلام کے دوسرے مباحث کے اعتبار سے، اور کلام الہی کو مشہور کہا گیا ہے صفات کے مباحث جو ہیں ان مباحث میں یہ سب سے مشہور مسئلہ ہے، سب سے مشہور بحث ہے. اس لیے کہ علم کلام کا مسئلہ، اچھا کلام الہی کا مسئلہ جو ہے یہ اس کے مشہور ترین بحثوں میں سے ہے، بہت زیادہ نزاع اور جدال کا باعث ہے. حتی ان بعض المتغلبہ قتل کثیرا من اہل الحق لعدم قولہم بخلق القرآن، یہاں تک کہ بعض کچھ غلبہ پانے والوں نے، زبردستی غلبہ حاصل کرنے والوں نے بہت سے اہل حق علماء کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ وہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے. جیسے مامون کے دور میں، واسق کے دور میں، دوسرے خلفائے عباسیہ کے دور میں کلام الہی کا مسئلہ اٹھا اور اس نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اگر کوئی عالم اس کے خلاف کہتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا. حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ نے بارہا سنا اور پڑھا ہے کہ اسی خلق قرآن ہی کے مسئلے کے تعلق سے کتنی صعوبتیں انہیں برداشت کرنی پڑی، بلکہ کوڑے بھی کھانے پڑے. تو چونکہ یہ بہت ہی مشہور مسئلہ تھا، نزاع اور جدال کا باعث تھا، اس لیے کلام الہی اسی کی بنیاد پر اس علم کا نام علم کلام رکھ دیا گیا. تیسری وجہ وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ، اور اس لیے کہ علم کلام شرعی مسائل کو ثابت کرنے اور مد مقابل کو خاموش کرنے کی قدرت دیتا ہے، قدرت کا سبب ہوتا ہے. علم کلام میں جو شخص ماہر ہوتا ہے وہ شرعیات کو ثابت کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اس کا جو مد مقابل ہوتا ہے
اسے لاجواب بھی وہ کر دیتا ہے. تو یہ ایسا کلام ہے جس سے اپنے مسائل کو تحقیقی طور پر ثابت کیا جاتا اور مد مقابل کو لاجواب کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا. جیسے منطق فلاسفہ کے لیے منطق نطق سے ماخوذ ہے، فلاسفہ منطق کے ذریعے سے اپنے مد مقابل کو لاجواب کر دیتے ہیں اور اپنے مسائل کو جو ان کے یہاں جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ثابت کر لیتے ہیں. تو منطق کو منطق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے نطق پر قدرت حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے علم کلام کو کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے شرعیات کی تحقیق میں اور مد مقابل کو لاجواب کرنے کی قدرت حاصل ہوتی ہے نا. یہ تیسری یا چوتھی وجہ تسمیہ ہے نا. یہ ایک ہے نا. تو ایک سلسلے سے ایک طرف سے یہ چل رہا. وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ. اور اس لیے اس کو علم کلام کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ علم کلام جو ہے ان علوم میں اول واجبات سے ہے جن کو کلام کے ذریعے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. یعنی دوسرے اور بھی علوم ہیں جن کو کلام کے ذریعے سے تکلم کے ذریعے سے سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، لیکن علم کلام یہ ان علوم میں اول واجبات سے ہے کیونکہ اس میں ایمان باللہ کا مسئلہ ہے اور بھی دوسری چیزیں. تو یہ سب سے بنیادی اور سب سے ضروری چیز ہے، شرائع کی اصل ہے، تمام مسائل کی یہ بنیاد ہے. اس کا فائدہ بہت ہی تام اور بہت ہی زیادہ ہے. تو چونکہ کلام کے ذریعے سے گفتگو کے ذریعے سے اس اول واجب کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اس لیے اس کی اولیت کی بنیاد پر اس کو علم کلام کہا گیا. فأطلق علیہ ھذا الاسم، پھر انہوں نے یعنی علماء نے اس پر اس نام کا اطلاق کر دیا. یہاں چونکہ اسما پر اعراب لگا دیا اور نہ اطلقہ بھی پڑھ سکتے، اس پر اس نام کا اطلاق کیا اسی وجہ سے. ثم خص بھی، اور پھر علم کلام کو اسی کے ساتھ خاص کر دیا، کیونکہ اگر دوسرے علوم میں بھی کلام کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اسی ضرورت کی وجہ سے دوسرے کو بھی کلام کہا جانے لگے تو یہ علم دوسرے سے ممتاز نہیں ہو پائے گا. اس کو ممتاز کرنے کے لیے اس نام کو اسی کے ساتھ خاص کر دیا، دوسرے کے ساتھ اس نام کو پھر نہیں بولا. ثم خص بھی، پھر اس نام کو اسی کے ساتھ خاص کر دیا. ولم یطلق علی غیرہ، اور دوسرے پر اس کا اطلاق نہیں کیا اس کو ممتاز کرنے کے لیے. پھر ایک وجہ تسمیہ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ، اور اس لیے کہ یہ علم باہم بحث و مباحثہ سے حاصل ہوتا ہے. کوئی بھی علم ہو، اگر آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے، تکرار کریں گے تو اس علم میں پختگی آئے گی. خصوصیت کے ساتھ علم کلام کی آپس میں تکرار کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اس سے یہ علم حاصل ہوتا ہے. وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اور فریقین کی جانب سے کلام کو گھمانے سے، پھیرنے سے حاصل ہوتا ہے. ایک نے کوئی بات کہی، پھر دوسرا کہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے، نقض ہوتا ہے، معارضہ ہوتا ہے باہم مناظرے میں. تو فریقین کی جانب سے کلام کے پھیرنے سے یہ علم متحقق ہوتا ہے. وَغَيْرَهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ، دوسرے علوم جو ہیں بسا اوقات کتابوں کو دیکھنے اور غور و فکر کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں. باضابطہ کتب فقہ کا آپ مطالعہ کریں، اصول کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، کامل طور پر وہ علم حاصل ہو جائے گا. لیکن علم کلام ایسا علم ہے کہ اگر آپس میں بحث و تکرار نہیں کریں گے، فریقین کی جانب سے کلام کا پھیرنا نقض و معارضہ کی صورت میں، سند کی صورت میں نہیں ہوگا تو یہ علم حاصل ہی نہیں ہوگا. تو
تو چونکہ اس میں فریقین کی جانب سے کلام کا پھیرنا پایا جاتا ہے، بحث و مباحثہ میں کلام کی کثرت سے ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس علم کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ بولے انہو مزید وجہ تسمیہ اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس علم کا نام علم کلام رکھا کیونکہ یہ تمام علوم کے اعتبار سے سب سے زیادہ نزاعی اور اختلافی مسئلہ، اختلافی علم۔ اس میں اہل قبلہ جو ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کی جانب منسوب کرتے ہیں، وہی 72 فرقے ہیں، ایک اہل حق کا، باقی 72 فرقے باطل ہیں۔ ان سے بھی اس میں بحث کرنا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کی جانب منسوب کرنے کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی جواب دینا ہوتا ہے، تو اپنوں کو بھی جواب دینا ہے، غیروں کو بھی جواب دینا ہے، اپنوں کے بھی اعتراضات کا سامنا کرنا ہے، دوسروں کے بھی شبہات کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے یہ علم دوسرے علوم کی بنسبت زیادہ نزاعی اور اختلافی مسئلہ ہے۔ فیشتد افتقارہ، اس لیے اس علم کا جاننے والا شدت سے محتاج ہوتا ہے کلام کی جانب، اسے کلام کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، سب کو جواب دینا ہے، اسے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، اس لیے اس کا جاننے والا محتاج ہوتا ہے کلام کا۔ مع المخالفین، مخالفین کے ساتھ بات کرنے کا وہ محتاج ہوتا ہے، والرد علیہم، اور ان پر رد کرنے کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس میں مخالفین کے ساتھ کلام کرنے کا علم کلام کا ماہر ضرورت مند ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان پر رد کرنے کے لیے بھی اسے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس بنیاد پر اس کا نام کلام رکھا گیا ہے۔ وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا عَدَا مِنَ الْعُلُومِ۔ علم کلام کی دلیلیں بہت قوی ہوتی ہیں دوسرے علوم کی بنسبت، اور جب کوئی کلام قوی ہو دوسرے کی بنسبت تو قوی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بات تو یہی ہے، کلام تو یہی ہے نا۔ آپ بھی آپس میں کہتے ہیں، اگر کوئی بات ہو رہی ہو آپ کو لگے کہ اس کی بات بہت قوی ہے تو کیا کہتے ہیں، بات تو بس بات یہی ہے نا، کلام تو یہی ہے، یہی حال اس کا ہے، کیوں اس کی دلیلیں قوی ہیں، اس کے قوت کی بنیاد پر اس کو کلام کہا گیا، گویا کلام ہونے کا حق اسی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ دوسرے علوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، اس لیے کہ قوت دلیل کی بنیاد پر گویا یہی کلام ہے، نہ کہ اس کے علاوہ دوسرے علوم۔ كما يقال للأقوى من الكلامين، جیسے کہ دو کلاموں میں سے قوی کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے هذا هو الكلام، بات تو بس یہی ہے۔ وَلِأَنَّهُ مزید ہے نا، قدر ضرورت سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے نا، وجہ تسمیہ ایک اور، وَلِأَنَّهُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجر۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ان دلائل قطعیہ پر ہے جن میں سے اکثر کی تائید سمعی دلیلوں سے ہوتی ہے، یعنی علم کلام کے جو دلائل ہیں وہ قطعی دلائل ہیں۔ اس سے پہلے میں نے 2-3 مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ عقلی دلائل اگرچہ قطعی ہوں لیکن ان کو عقیدہ بنانے کے لیے، قابل شمار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہو، ہے نا، ورنہ تو وہ صرف عقلی فلسفہ ہی رہ جائے گا، علم کلام نہیں ہوگا۔ یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، تو اسی لیے انہوں نے یہاں بھی یہ کہا ہے کہ اس کی بنیاد ان قطعی دلیلوں پر ہے جن میں سے اکثر کی تائید سمعی دلیلوں سے ہوتی ہے۔ تو اب قطعی دلیلیں ہیں تو پھر سمعیات کی کیا ضرورت جب یقین حاصل ہی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلائل جتنے زیادہ ہوں گے
یقین اسی طرح سے بڑھے گا. اگرچہ دلائل قطعی ہیں لیکن سمعیات بھی حاصل ہوں گی تو یقین میں اور اضافہ ہوگا اور اسی کی بنیاد پر وہ قابل اعتداد ہوگا، قابل شمار ہوگا. تو ان قطعی دلیلوں پر اس کی بنیاد ہونے کی وجہ سے جن میں سے اکثر کی تائید سمعی دلیلوں سے ہوتی ہے، کانا علم کلام جو ہے، یہ علم جو ہے دل میں اپنی اثر آفرینی کے اعتبار سے تمام علوم کی بنسبت زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب دلیلیں قطعی ہوں گی، سمعی دلیلیں بھی ہوں گی، تو دل میں جو یہ دلیلیں اثر کریں گی، کیا ظنی دلیلوں کا اثر وہی ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ تغلغلاً فیہ، اور دل میں داخل ہونے کے اعتبار سے، سرایت کرنے کے اعتبار سے یہ تمام علوم میں زیادہ سخت ہے. اس لیے اس کو کلام کا نام دیا گیا جو کلم سے مشتق ہے اور زخم کے معنی میں آتا ہے. وہذا ہوا کلام القدماء، یہ قدماء کا کلام ہے. یعنی سمعی دلیلیں فلسفہ کی آمیزش کے بغیر، بہت زیادہ فلسفہ کی آمیزش کے بغیر سمعی دلیلوں سے اپنے عقائد کو ثابت کیا جائے، یہ متکلمین کے کلام میں ہوتا تھا. کیونکہ ان کا سامنا جن لوگوں سے تھا وہ لوگ اکثر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، وہ بھی قرآن و حدیث کو تسلیم کرتے تھے. اس لیے ان کے سامنے قرآن سے حجت پیش کرنا، حدیث سے حجت پیش کرنا، اجماع اور قیاس سے حجت پیش کرنا یہ صحیح تھا. وہ ماننے کے لیے مجبور تھے کیونکہ وہ اسی کی جانب منسوب کرتے تھے اپنے آپ کو. لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوئے اور ایسے لوگ بھی مخالفین میں شامل ہوئے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. اب اگر آپ ان کے سامنے قرآن سے دلیل پیش کریں گے، حدیث سے دلیل پیش کریں گے، یہ سب تو ہم جانتے ہی نہیں کیا ہے. اس لیے بعد کے متکلمین کے یہاں فلسفہ کی آمیزش ہوئی اور کثرت کے ساتھ ہوئی، یہاں تک کہ علم کلام کو فلسفہ سے ممتاز کرنا ہی مشکل ہو گیا. یہاں سے آگے یہ اسی چیز کو بیان کریں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے.